ਸਦਨਾ ਮੈਂ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ ਸਦਨਾ ਮੈਂ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ ਸਦਨਾ ਮੈਂ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਧਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਧਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾਇਆ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ ਸਦਨਾ ਮੈਂ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ ਆਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ ਸਦਨਾ ਮੈਂ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੱਬਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੱਬਾ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ ਸਦਨਾ ਮੈਂ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਨਾ ਖੁਦਾਇਆ खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है। खुदावंद करीम का बड़ा शुक्र है जिसने अपने बड़े कर्म से आज मुझे और आपको मौका दिया है कि एक बार और जिंदा खुदा का कलाम सुन पाए। अभी आप खुदा की हम्दो सना सुन रहे थे। उम्मीद है कि आपको बरकत मिली होगी। अब मौका है कि हम जिंदा खुदा का जिंदगी बख्श कलाम सुने। तो तलावत कलाम पाक सुनने के लिए तैयारी कीजिए। बड़ी खामोशी से, एहतराम से, संजीदगी से खुदा का पाक कलाम सुनिए। तो आइए कलाम पाक सुनिए। आज की तलावत है पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 13वां बाब है और उसकी 11 से 14 ये 4 आयात हैं। तलावत होगी, बड़े गौर से ध्यान से सुनिए। कलाम पाक में इस तरह से लिखा हुआ है, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची
کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشے بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، میرے بچے، آپ جو اس وقت خدا کا کلام سننے کے لیے موجود ہیں، بہت ہی ضروری خیال پیغام لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور وہ یہ ہے کہ روحانی نیند، اسپرچول سلیپ، یہ بہت بڑا خطرہ بن گیا میری دنیا کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اور کلام پاک پکار پکار کے یہ کہتا ہے کہ دنیا داری، نفسانیت، جسمانیت، شیطانیت اور حیوانی باتوں میں پھنس کر اور دنیا کی چیزوں کے خمار کی وجہ سے سو نہ رہو، سو نہ جاؤ، روحانی انداز میں نیند نہ آ جائے، بلکہ یہ وقت ہے جاگنے کا، ہوشیار ہونے کا، بیدار ہونے کا، تیار ہونے کا۔ وجہ رسول فرما رہے ہیں کہ رات بہت گزر گئی، دنیا کا گناہ اور گناہ کی تاریکی صدیاں گزر گئیں، اب دن نکلنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ ست جگ آنے والا ہے، 1000 سالہ بادشاہی اس دنیا میں قائم ہونے والی ہے، زندگی کا شہزادہ آسمانوں سے ظہور فرمانے والا ہے المسیح، اور یہ ہماری گناہ گار دنیا یہ ختم ہونے والی ہے، آگ سے رینوویشن ہوگی یہ دنیا، یہ زمین۔ تو جب یہ حال ہے تو اب سونے کا وقت نہیں ہے، رات گزر گئی، دن نکلنے والا ہے۔ دنیا کے اندر یہ جنگ و جدل، کشت و خون، یہ بیماریاں، یہ لاچاریاں، یہ بھوک افلاس جو شور پڑا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شور ہے دن نکلنے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ اطمینان کا بادشاہ جلال میں ظہور فرمانے والا ہے، جس نے میرے اور آپ کے لیے کیلوری کے پہاڑ پر صلیب پر جان دی، ہم کو گناہ سے بچا کے، پاک کر کے نئے دن میں داخل کرنے کے لیے، 1000 سالہ بادشاہی میں شریک کرنے کے لیے، ابدیت میں شامل کرنے کے لیے۔ یہ ایک نیا ست یگ قائم ہوگا اس زمین پر، یسوع مسیح بادشاہ ہوگا، اور خدا کے خون سے دھلے ہوئے لوگ، روح سے دھلے ہوئے، کلام سے دھلے ہوئے لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ اس لیے جاگنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک دفعہ فرمایا، مرکز نے اپنی انجیل میں تحریر کیا ہے 13ویں باب میں 36 آیت میں، مسیح نے کہا، میں سب کو کہتا ہوں کہ جاگو، اگر نہ جاگے، سوئے ہی رہ گئے دنیا داری میں تو مارے جاؤ گے۔ اور خداوند یسوع مسیح بچانے کے لیے آیا، ہمیں زندہ کرنے کے لیے آیا، ہمیں ہوش میں لانے کے لیے آیا، تاکہ ہم گناہ کے ہتھے چڑھ کر، شیطان کے ہتھے چڑھ کر، اس دنیا کے ہتھے چڑھ کر مارے نہ جائیں، آتش جہنم کا شکار نہ ہو جائیں۔ مسیح ہمیں بچانے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ پولس رسول افسیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہیں، جو خدا کے لوگ تھے، نجات پائی تھی، بورن اگین کرسچن، اسپرٹ فل کرسچن تھے، وہ بھی سو گئے،
وقت ایسا آ گیا تو خط میں وہ تحریر کرتے ہیں 5ویں باب کی 14ویں آیت میں، اے سونے والے مسیحی جاگ، مرے ہوئے کرسچن مردوں میں سے جی اٹھ۔ تجھے نجات ملی تھی، تو نے گوتا لیا تھا، تجھے پاک روح ملا، نیند کہاں سے آ گئی اب؟ تو وہ بیدار کرنے کے لیے لکھتے ہیں، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ۔ دنیا داروں کے ساتھ دنیا دار ہو گیا ہے، وہ نفسانی جسمانی لوگوں کے ساتھ مل گیا ہے۔ یہ مسیحوں کا کوئی مقام ہے، یہ کوئی حال ہے؟ نو، مسیحوں کو رسول کہتا ہے جاگو، ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اور مردوں میں سے جی اٹھو۔ ان کے ساتھ تمہارا کوئی لین دین نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح آنے والے ہیں، دنیا بدلنے والی ہے، سچ جو قائم ہونے والا ہے، نئی دنیا بننے والی ہے، سوئے ہوئے لوگ رہ جائیں گے، ان پر ہلاکت آ جائے گی۔ ساری دنیا جو اس وقت لاپرواہ ہے، لوگ اپنی اپنی دھن میں لگے ہوئے ہیں، یہ نشے بازیاں، یہ حرام کاریاں، یہ لونڈے بازیاں، یہ دنیا داری، یہ نفسانیت، یہ جسمانیت، کسی کو ہوش ہی نہیں ہے۔ تو پولس نے تھیسلونیکی کی کلیسیا کو پہلے خط میں 5ویں باب کی 6 آیت میں یہ لکھا، مسیحو ہم رات کے فرزند نہیں ہیں، ہم تاریکی کے بچے نہیں ہیں کہ سو رہے دنیا داروں کی طرح، بے پرواہ ہو کے، لاپرواہ ہو کے، نہ چرچ کا پتہ، نہ بائبل کا پتہ، نہ خدا کا پتہ، نہ مسیح کا پتہ، نہ خدا کے سچے خادموں کا پتہ، بس دنیا ہی دنیا، رات دن دنیا ہی کام کاج۔ نو، یہ کام گناہ گاروں کے ہے، دنیا داروں کے۔ مسیحوں کا کام ہے جاگنا، ہوشیار رہنا، جیسے 5 عقل مند کنواریاں ہوشیار تھیں، بالکل they were living ready to meet the bridegroom۔ تو میری اور آپ کے لیے ایک للکار ہے، ایک چیلنج ہے، مسیحو دنیا تو سو جائے، بے وقوف تو لیٹ جائیں، جو مسیح ہیں ان کو نیند کہاں کی آ گئی؟ ان کی لاپرواہی، ان کی سستی، ان کی دنیا داری کہاں سے آ گئی ان کے اوپر؟ اب تو وقت ہے جاگنے کا، ہوشیار ہونے کا، اپنی لالٹین کو، شمع کو تیار کرنے کا۔ خدا کے کلام میں 1 کرنتھیوس کے 15 باب کی 34 آیت میں پولس رسول نے خبردار کیا کرنتھس کی کلیسیا کو، وہ دنیا کی عقل کو تو شیطان نے اندھا کیا ہے، دنیا کو تو خدا کی فکر نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ تم جو خدا کے لوگ ہو، تم جو مسیح کے نام سے روح سے دھل گئے، تم جو راست باز ہوئے تھے، تم کو کیا ہوا؟ تم کیوں سو گئے؟ تم کیوں سست ہو گئے؟ اور اپنے لیٹر میں وہ خبردار کرتے ہیں، متنبع کرتے ہیں اور کہتے ہیں راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ۔ دنیا والوں کو تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن تمہیں شرم دلانے کے لیے کہتا ہوں کہ تم نجات یافتہ ہو کے بپتسمے لے کے پاک روح پا کے دنیا داروں کی طرح بے ہوش ہو گئے ہو، خمار چڑھ گیا ہے، نیند آ گئی ہے، بھول گئے ہو ساری خدا کی روحانی نعمتوں کو۔ نو، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ۔ وہ کہتا ہے مسیح نے تمہیں اپنے لہو سے دھو دیا، اپنے پاک روح سے دھو دیا، اور تمہیں راست باز بنا دیا، اور تم پھر گناہگار ہو رہے ہو، دنیا کی طرف جا رہے ہو۔ راست باز ہونے کے لیے، راست بازی پاکیزگی کو قائم کرنے کے لیے ہوش کرو، نیند سے جاگو، بیدار ہو جاؤ۔ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ سوچیں، غور کریں، کیا میں اور آپ جاگ رہے ہیں روحانی طور پر؟ بیدار ہیں روحانی طور پر؟ سرگرم ہے روحانی طور پر؟ 5 عقل مند کنواریوں کی طرح بالکل ریڈی سٹیڈی گو کی حالت میں ہے؟ اگر نہیں
گناہ کی طرف چلے گئے, دنیا کی طرف چلے گئے, تو سلیب آج بھی پکار رہی ہے. دس میسج آف دا کراس, کم بیک, کم بیک. The door of grace is open still. ابھی موقع ہے کہ ہم نیند سے جاگ جائیں, ہوش میں آ جائیں, راست باز بن جائیں, پاک بن جائیں, اور اپنے خداون کو بادلوں پر استقبال کرنے کے لیے تیاری کریں. میں دعا کرتا ہوں خداون مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم نیند کا کمبل دور پھینک دیں, اٹھ کھڑے ہوں, ہوش میں آ جائیں, اور اپنے خداون کے ساتھ ملاقات کرنے کی تیاری کریں. میری دعا ہے کہ خدا آج ہی آپ کو ایسا اچھا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو سو ریچلی ان کرائسٹ جیسس. آمین.